دنیا کے امن کا نشان پاکستان، امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت آ گئی۔ وزارت خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز جمعے سے استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات پاکستان اور ترکیہ کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر بھی شرکت کریں گے۔ مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کہتے ہیں ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر رابطے جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی ایکس پر لکھا، خطے کے دوست ملکوں کی درخواست پر امریکہ سے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ہدایت کی ہے کہ وہ خطرات سے پاک ماحول میں منصفانہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات ہمارے قومی مفادات کے دائرہ کار میں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا جنگ کے بجائے تجارت کریں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبات پیش کر دیے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا ایران استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ مذاکرات میں کئی عرب اور مسلم ملکوں کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران نے امریکہ سے 2 طرفہ باہمی مذاکرات کی شرط رکھ دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکیہ، عمان، قطر اور کویت کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ترجمان سینٹرل کمانڈ نے بتایا بحیرہ عرب میں ایرانی ڈرون طیارہ بردار جہاز کے قریب آیا تھا۔ اپنے دفاع اور افواج کی حفاظت کے لیے ایرانی ڈرون مار گرایا۔ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، یورپی یونین سے ٹیرف ریٹ کوٹے کا معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ٹیرف ریٹ کوٹا معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستانی برآمدات انتہائی کم ڈیوٹیز یا صفر ٹیکس پر درآمد کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیراعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کا مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم اسامہ سعد حماد کی سربراہی میں لیبیا کے وفد میں فیلڈ مارشل خلیفہ ابوالقاسم، کمانڈر ان چیف، ڈپٹی کمانڈر ان چیف بھی شامل تھے۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت۔ قازقستان کے صدر کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی قازق صدر کو فضائی سلامی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لیا۔ فارمیشن لیڈر نے وزیراعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ صدر و وزیراعظم نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ قازق صدر ہم منصب آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور عوامی روابط میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے صدر قازقستان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان عطا کیا جائے گا۔ بلوچستان میں 3 روز کے دوران فتنہ ہندوستان کے 197 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کے خلاف تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشن اب بھی جاری ہے۔ 3 دن میں آرمی، ایف سی، پولیس اور PMSA کے 22 جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 36 شہری جان سے گئے۔ دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب۔ ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ غیر ملکی ساختہ اور لاکھوں روپے مالیت کا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16، M4 رائفلز، نائٹ ویژن گوگلز برآمد ہوئے۔
بحث کرنے والی غیر ملکی نشاب ادویات بھی برآمد ہوئی۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا۔ بلوچستان کے وزیر زراعت علی حسن ظہری نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا بلوچستان کے عوام سے کیے وعدے پورے نہ کر سکا، اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے محکمہ زراعت پر توجہ نہیں دے سکا۔ علی حسن ظہری نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ارسال کر دیا۔ لاہور میں بسنت کے رنگ چھا گئے، شہریوں کو 6 فروری کا بے صبری سے انتظار۔ پرانی حویلیوں کو بسنتی رنگ کے دوپٹوں اور پتنگوں سے سجا دیا گیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے سب سے بڑی چھت سے تینوں دن 12,000 سے زائد پتنگیں اڑیں گی۔ گلوکار بسنت کے رنگ جمائیں گے۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں پاکستان کی سب سے بڑی پتنگ نصب، چوک چوراہے سڑکیں برقی کمکموں سے روشن۔ مارکیٹس میں پتنگ بازی کے سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ اندرون موچی دروازے کے داخلی راستے پر شہریوں کا ڈھول بجا کر استقبال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب پتنگیں چیک کرنے موچی دروازہ پہنچی۔ مختلف دکانوں پر پتنگوں اور ڈور کا معائنہ کیا۔ سینئر وزیر نے کہا حکومت نے انتظامات کر دی، اب بسنت بحال رکھنا لاہوریوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پنجاب کا بسنت کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان۔ 6 اور 7 فروری بروز جمعہ اور ہفتہ صوبہ بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ جمعرات 5 فروری کو ملک بھر میں یوم کشمیر کی چھٹی ہے۔ پنجاب کے شہری اتوار کا دن ملا کر 4 دن کی چھٹی منائیں گے۔ لاہوریوں نے 3 دن میں 54 کروڑ سے زائد کی ڈوریں اور پتنگیں خرید لیں۔ پوری دنیا سے لوگ بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت کنٹرول روم میں اظہار خیال، کہا نواز شریف کے کہنے پر بسنت منانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں بسنت بہت پسند ہے۔ ان کے دور میں بسنت جوش و خروش سے منائی جاتی تھی۔ اندازہ نہیں تھا بسنت کا اعلان کریں گے تو جنون پیدا ہو جائے گا۔ بسنت کے اعلان پر لاہوری خوشیاں منا رہی ہیں۔ ہم پائلٹ کے طور پر اس سال لاہور میں بسنت منا رہی ہیں۔ SOPs کا جائزہ لے کر اگلے سال دیگر شہروں میں بھی بسنت کا فیصلہ کریں گے۔ خوشی ہوئی، 90% موٹر سائیکلوں پر حفاظتی وائر لگے ہیں۔ لاہور نے تاثر غلط ثابت کیا کہ ہماری عوام قانون کی پاسدار نہیں۔ بسنت کے لیے ہماری توقعات سے بڑھ کر رسپانس آیا ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا گٹر کے ڈھکن چوری کرنے والوں کے لیے پنجاب میں جلد قانون سازی کر رہی ہیں۔ گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، بیچنے، خریدنے والے کو 1 سے 10 سال کی سزا ہوگی۔ کیا آپ کا کام صرف جیل کے باہر بیٹھنا ہے؟ آپ کی ذمہ داری صرف جیل کے باہر بیٹھنا نہیں، KP کے کروڑوں عوام بھی آپ کی ذمہ داری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی PTI پر تنقید، کہا لوگ فتنے فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے۔ انہوں نے متعدد بار شٹ ڈاؤن کی کال دی، کسی نے بات نہیں سنی۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹے، ان کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ لاہور میں وہاں گئے جہاں KP سے روزگار کے لیے آئے لوگ رہتے ہیں۔ جوانوں کو کہا جاتا تھا حالات بہت خراب ہیں، باہر نکلو، جلا دو، ملک کو آگ لگا دو۔ قوم کے بچوں کو فساد، انتشار سکھایا گیا۔ اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا۔ ہمارا صوبہ ترقی نہیں کر رہا، دیگر صوبے ترقی کر رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں دوسرے صوبوں میں جعلی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حقیقی حکومت ہے، تو ترقی کہاں ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے طالبہ کا سوال۔ سہیل آفریدی نے کہا خیبر پختونخوا میں شعور ہے، اسی لیے آج میری بہن مجھ سے سوال کر رہی ہے۔ ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج نشتر ہال کھلا ہے، صرف لاہور کو بنا دیا جائے اور پورے پنجاب کو چھوڑ دیا جائے، یہ ترقی نہیں۔ صرف کراچی کو بنا دیا جائے اور اندرون سندھ پر توجہ نہ ہو تو یہ ترقی نہیں۔ خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے۔ پشاور کے لیے 200 ارب روپے کی اسکیمیں شروع کی جائیں گی۔
عمر کی وجہ سے بانی کی آنکھ میں مسئلہ تھا، صرف ایک انجیکشن کے بعد سے احتیاط ہوئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا میری اطلاع کے مطابق میمز جانے کا فیصلہ خود بانی پی ٹی آئی کا تھا، وہ سزا یافتہ قیدی ہیں، ان کی جیل میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو تو جھوٹے کیس میں جیل کے گرم ترین سیل میں زمین پر سلایا جاتا تھا، جیل ڈاکٹر کو بھی ان تک رسائی نہیں دی جاتی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کوئی آئین قیدی کو گفتگو سے نہیں روکتا، قیدی کی آزادی چھینی جاتی ہے، زبان بندی اور ذہنی مفلوج نہیں کیا جا سکتا، نظام کے کھوکھلے پن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی دوسری درخواست دائر کر دی گئی۔ ڈاکٹروں کی انسسٹنس سے ان کو لے کے جایا گیا اڈیالہ اور ان کا پروسیجر ہوا تھا، تو اس سے پھر بھی کچھ اتنی تسلی تو ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ابھی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ہم دوبارہ بھی مطالبہ کریں گے، ملاقات ہونی چاہیے۔ ڈاکٹرز کی ہدایت پر بانی نے اپنی مرضی سے علاج کرایا، بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بشریٰ بی بی کا پیغام ملنے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، بشریٰ بی بی نے تصدیق کی بانی کو جیل سے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات کی، بھابھی اور بیٹی کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں 45 منٹ جاری رہی، جس کے بعد دونوں خواتین نے آ کر بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا۔ آئین انسانوں کو اجتماع کا حق دیتا ہے، جلسہ کرنے کا حق دیتا ہے، جلوس کرنے کا حق دیتا ہے۔ یوم سیاہ منانا ہے، منائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ اس پارلیمنٹ کی مضبوطی تھی۔ گالی دیں گے، نہ کسی کو برا کہیں گے، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے یوم سیاہ منائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے آئین عوام کو جلسہ جلوس کا حق دیتا ہے، مسائل کا حل بات چیت میں ہے، جس کے لیے سرکار کو ماحول بنانا ہوگا۔ محمود اچکزئی کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط، بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹر سے کرانے کا مطالبہ کر دیا، وزیراعظم سے ذاتی طور پر فوری مداخلت کی درخواست کر دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس نمٹا دیا، فیصلے میں کہا گیا پاکستان اور کینیا کے درمیان MLA پر دستخط ہو چکے، اس وقت عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں، از خود نوٹس کیس اور تمام متعلقہ درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔ ارشد شریف کے قتل پر صحافی برادری اور پاکستانیوں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، ورثاء کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے بین الاقوامی فورمز پر جانے کا معاملہ حکومت کی ضوابدید خارجہ پالیسی پر چھوڑ دیا۔ PSL کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے سیزن 11 کے لیے ریٹین کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ پلاٹینم کیٹیگری میں فاسٹ بالر حسن علی برقرار، ڈائمنڈ میں عباس آفریدی، گولڈ میں خوشدل شاہ اور ایمرجنگ کیٹیگری میں 7 بیگ جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب۔ پشاور زلمی نے بھی روٹیشن کا اعلان کر دیا، بابر اعظم زلمی کے پلاٹینم کیٹیگری میں برقرار، اسلام آباد یونائٹڈ، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی بھی ریٹین کھلاڑیوں کی فہرست جاری۔ سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ بھی لیگ کا حصہ بن گئے، سیالکوٹ سٹالینز کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئر آکشن 11 فروری کو ہوگا۔ PSL کے لیے ایک اور اعزاز، انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149% اضافہ ہوا۔ پاکستان کا بھارت کے میچ کا بائیکاٹ، بھارتی صحافی نے BCCI کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بھارتی صحافی جسپندر سدھو نے کہا بھارت نے بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو باہر نکال کر غلط کیا، ICC بھارت کے کہنے پر چلتا ہے، آسٹریلیا انگلینڈ پیسوں کی وجہ سے بھارت کے خلاف نہیں بولتے، پاکستان اور بھارت کا میچ نہ ہوا تو ورلڈ کپ خراب ہو جائے گا۔ ایوان بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جن میں نہ صرف معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرنے جیسے گھناؤنے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے۔ All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. ریاست دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے، خواتین اور بچوں پر حملے ناقابل معافی جرم ہے۔ قومی اسمبلی میں
بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ قرارداد میں کہا گیا بلوچستان میں خواتین کو بطور ہتھیار استعمال جیسے گھنونے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے۔ ایوان سیکورٹی فورسز حکومت بلوچستان سول انتظامیہ کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں، اگر یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست دیکھ لیں، پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد سب سے کم ہے۔ بلوچستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ بلوچستان کے زیرہ بارخان میں پاکستان اور پاک فوج زندہ باد ریلی، سبز لاری پرچم تھامے ہزاروں افراد کی شرکت۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتھران نے کی۔ ان کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ 2025 میں نیب نے جو ریکوریز کی ہیں جنوری سے دسمبر تک، اس کا ٹوٹل کوانٹم جو ہے وہ 6.213 ٹریلین ہے، جو کہ $US میں اگر 280 روپیز کے حوالے سے اس کو کنورٹ کیا جائے تو یہ 22.19 بلین بنتا ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی کرپشن کی مد میں جائیدادوں کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ بیرون ملک سے ریکوری کرنا مشکل ہے، کئی ممالک تعاون نہیں کرتے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کی ڈی جی نیب کے ساتھ میڈیا بریفنگ۔ ڈی جی نیب مجید امجد نے کہا 2025 میں ہوئی ریکوری $22 بلین بنتی ہے۔ بتایا کوہستان اسکینڈل میں 26.44 ارب روپے کی ریکوری ہوئی۔ ایک مشہور ڈرامے میں استعمال شاندار گھر کرپشن کے پیسوں سے بنایا گیا تھا۔ کوہستان اسکینڈل میں گلبرگ اسلام آباد میں بنائے گھر کی بھی ریکوری کر لی گئی۔ کوہستان اسکینڈل میں آٹے کے ڈرموں اور پینٹ کے ڈبوں سے بھی پیسے نکلے۔ سمندر کی 4 لاکھ ایکڑ اراضی خالی تھی جس کا سندھ حکومت کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم اراضی کا سراغ لا کر ریونیو ریکارڈ میں شامل کرا رہے ہیں۔ یو اے ای کے محکمہ انصاف سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ یو اے ای میں پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق خوشخبری دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے پاکستان بار، صوبائی بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار کی قیادت کی ملاقات۔ عدالتی اصلاحات پر مشاورت کی گئی۔ چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ 13 قسم کے مقدمات کے لیے مقررہ مدت میں فیصلوں کا نظام متعارف کرانے پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے کہا عدالتی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ بار کے ساتھ مشاورت کا عمل مسلسل جاری رہے گا۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو لیبیا کے شہر زنتان میں قتل کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 4 افراد نے سیف الاسلام کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام قذافی کے سیاسی مشیر عبداللہ عثمان نے قتل کی تصدیق کر دی۔ رواں سال کی پہلی قومی انسدادی پولیو مہم آج تیسرے روز بھی جاری رہے گی۔ 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بڑگرام میں برف باری کی وجہ سے پولیو ورکرز کو مشکلات۔ T20 ورلڈ کپ کا انتظار 7 فروری کو ہوگا۔ رنگ رنگ تقریب سے آغاز۔ ٹیموں کی عالمی کپ سے قبل سخت پریکٹس۔ وارم اپ میچز میں عمان نے شری لنکا، زمبابوے نے نیدرلینڈز اور نیپال نے یو اے ای کو ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم آج آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ آج ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گھروں مسجدوں میں محافل اور نوافل کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت کی دعائیں۔ مختلف شہروں کے قبرستانوں میں لوگوں کی اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی۔